السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 64۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ راہداری میں دو رویا تین کمرے تھے۔ ہم نے ایک ہی قطار کے 3 کمرے پسند کیے۔ ایک سرے کے کمرے میں پرنسس اندرا اور میں، دوسرے سرے میں پروفیسر اسلم اور رانا صفدر، درمیان میں کپالا اور گھومبی، تاکہ ہم دائیں بائیں سے ان کی نگرانی کر سکیں۔ ہمارے پاس صرف ایک رات کی مہلت تھی اور اسی رات ہمیں فانگچو کے پھندے سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنا تھی۔ صلاح مشورے کے لیے پروفیسر اسلم اور رانا صفدر بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ پروفیسر کا خیال تھا فانگچو علم توجہ اور ہپناٹزم میں بڑا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ جب اس نے سردار گھومبی کو غائب کیا یا کمرے سے باہر چلے جانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ہم پر ہپناسس نیند طاری کر دی۔ ہم پل بھر کے لیے اونگ گئے اور گھومبی کو کمرے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ جہاں تک جادو، طلسم اور ہپناٹزم کے علم کا تعلق ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ ابو کا تجزیہ ماں سبق میں پیش کر چکا ہوں، مگر ہمارا سامنا ایک ایسے آدمی سے تھا جو اپنے پراسرار علم کو موروثی قرار دیتا اور کوکی سردار سے بڑا جادوگر بلکہ اس کا بھی استاد تھا۔ کوکی سردار کے بارے میں ابو اور ان کی پارٹی نے صرف سنا تھا کہ وہ چلتے پھرتے آدمیوں کو غائب کر دیتا تھا، مگر فانگچو نے ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے سردار گھومبی کو غائب کر کے ہمیں برتا حیرت میں ڈال دیا، اور اب اس کے شہر سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنا تھی، مگر ضروری تھا کہ ہم اس کے علم کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کرتے۔ پروفیسر اسلم کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ ہپناٹزم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہپناٹزم اور جادو ایک ہی علم اور عمل کے 2 نام ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہپناٹزم ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی، جس کے ذریعے معمول پر ایک خاص قسم کی نیند ہپناسس طاری کی جاتی ہے، جو نیند ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ عام نیند کی حالت میں آدمی کچھ سن نہیں سکتا، مگر ہپناسس کی حالت میں نوم میں وہ عامل کی سرگوشی بھی سنتا اور ہر وہ منظر دیکھتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہپناٹزم کو عمل تنویم کہا جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت جو اس کے سوتے جاگتے ذہن پر گزرتی ہے، مگر اہل علم اسے جادو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک دلچسپ انکشاف تھا کہ ہپناٹزم جادو نہیں، جس پر میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ عام لوگ تو یہی سمجھتے کہ جادو، مسمرزم اور ہپناٹزم ایک ہی عمل کے مختلف نام ہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی شاید اس لیے ہوئی کہ ان علوم کا تعلق انسانی ذہن اور اس کی قوت متخیلیہ سے ہے۔ پروفیسر اپنے خیال کی وضاحت کرنے لگے، ہپناٹزم کا علم ایک سائنس ہے اور عمل ایک آرٹ، جو توجہ کی قوت اور پریکٹس سے پیدا کرتا ہے۔ کسی عامل میں تجربے یا عمل کی صلاحیت جتنی تیز ہوگی، وہ اتنی ہی صورت کے ساتھ معمول کو ٹرانس میں لے کر اپنا تابع بنا لے گا۔ پھر جادو کیا ہے؟ فریب نظر یا غیر فطری عمل۔ انہوں نے بتایا، پرانے زمانے کے لوگ انسان کے دل و دماغ کو روح قرار دیتے اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ روح یعنی ذہن انسانی اپنی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ دراصل قوت متخیلہ جو انسان کے ذہن کا کرشمہ ہے، اپنے جسم کے علاوہ دوسروں کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ان میں تبدیلی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہماری قوت متخیلہ کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے اور دور دراز کے شہروں مثلا پیرس، لندن، واشنگٹن، دہلی اور لاہور کے منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہی قوت علم و توجہ اور ہپناٹزم کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر پروفیسر نے انسانی ذہن کی اس قوت کا ایک حیرت انگیز پہلو پیش کیا اور کہا، انسان کا اعتقاد اسی قوت متخیلہ کا جز ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی عقیدت مند اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ فلاں بزرگ کے مزار کو چھو لے گا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی، یا جب کوئی پجاری پتھر کی مورتی کے سامنے اس وشواس کے ساتھ پرارتھنا کرتا ہے کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، تو بعض اوقات مزار کو چھو لینے سے واقعی مراد پوری اور مورتی کے سامنے پرارتھنا کرنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نہ تو مزار میں کوئی غیر معمولی اور قوت الفطرت بات ہوتی ہے، نہ پتھر کی بے جان مورتی کو سنتی اور پرارتھنا قبول کرتی ہے، صرف آدمی کا اپنا اعتقاد حاجت روائی کرتا اور پرارتھنا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ علماء نفسیات کے نزدیک یہ سب کچھ انسان کی قوت متخیلہ کا ایک کرشمہ ہے، جو اس کے ذہن میں اندھا یقین پیدا کرتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نے مزید بتایا، مسمر ایک جرمن معالج کا نام تھا جو سن 1723 میں پیدا ہوا اور انسان کی اسی قوت متخیلہ یا ذہنی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علم توجہ سے لوگوں کا علاج کرنے لگا۔ اس کا طریقہ علاج بہت کامیاب ہوا اور شاگردوں نے اس کے طریقہ علاج یا عمل کو مسمرزم کا نام دیا۔ ہپناٹزم بھی ایک میڈ پریکٹیکل جو ہپناسس یعنی نوم سے مشتق ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے ڈاکٹر جیمز بریڈ نے 29 جون سن 1842 کو برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے اجلاس میں جو مانچسٹر میں منعقد ہوا، پہلی بار ہپناٹزم پر ایک مضمون پڑھا اور ہپناٹزم یا عمل تنویم کی وضاحت کی۔
یہ نام ڈاکٹر بریڈ کی ایجاد ہے۔ مسمرزم اور ہپناٹزم انسان کے ذہن کو ٹرانس میں لے کر اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج کا عمل ہے، مگر بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پریکٹس یا مخصوص ذہنی صلاحیت سے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جادو، جسے عام طور پر کالے علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک سفلی عمل ہے اور سفلا پن، کمینگی، اوچھے پن اور کم ظرفی سے عبارت ہے، بلکہ اسے شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جادوگر انسانی ذہن کے بعض عرضی خصوصیات یا دوسرے لفظوں میں شیطانی ذرائع سے مسحور کرتے ہیں۔ یہ لوگ سالہ سال کی ریاضت اور پریکٹس سے لوگوں کی نظر بندی پر بھی قادر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کہا، میرا خیال ہے فانگ جادو ایسے سفلی عمل کے ساتھ جسے وہ اپنا خاندانی ورثہ ظاہر کرتا ہے، ہپناٹزم میں بھی ماہر اور سالوں کے تجربے اور مشق سے ذہن کو فوراً متاثر یا مسحور کر سکتا ہے، مگر جادو، مسمرزم اور ہپناٹزم چونکہ انسان کے ذہن و شعور ہی کو متاثر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس لیے مضبوط قوت ارادی سے اس عمل کو ناکام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک باشعور آدمی اپنی قوت ارادی سے عمل کو ٹرانس میں آنے سے انکار کر کے اس کے عمل کو ناکام بنا سکتا ہے۔ پرنسس اندرا نے فوراً سوال کیا، جب فانگ نے سردار گھومبی کو ہماری نظروں کے سامنے غائب کر دیا، اس وقت ہم لوگ اپنی قوت ارادی سے کیوں کام نہ لے سکے؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ فانگ کوئی عمل کرنے والا ہے اور ہم ذہنی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے تو میرا خیال ہے اپنی قوت ارادی سے اس کی ٹرانس میں نہ آتے اور گھومبی ناگہاں غائب نہ ہوتا، بلکہ ہمیں راہداری کے دروازے کی طرف جاتا دکھائی دیتا۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ آدمی کی قوت ارادی کسی بھی جادوگر یا اپنا ٹیسٹ کی ٹرانس کو توڑ سکتی ہے، مگر فوراً پروفیسر نے یہ بھی بتایا کہ ہر شخص ٹرانس کو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ ہر شخص مضبوط قوت ارادی نہیں رکھتا۔ عام طور پر عورتیں جو تخیل پرست ہوتی اور تیز مگر صاف ذہن رکھتی ہیں بہت جلد ٹرانس میں آ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی ہماری مصیبت کا باعث ایک عورت ہے۔ ہم بہت مفید مگر بہت خشک بحث میں الجھ گئے تھے۔ میں نے ماحول میں تبدیلی کے لیے تھوڑی سی خوش طبعی کا اظہار ضروری سمجھا۔ سیانے تو کہتے ہیں خوبصورت عورت خود ایک مصیبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پرنسس اندرا کی طرف دیکھا جو میں پیش آنے والی مصیبت سے کافی پریشان معلوم ہوتی تھی اور چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دراصل اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے گھومبی کو غائب اور کپالہ سردارنی کو آنن فانن فانگچو کی مرضی کا پابند ہوتے دیکھ کر وہ گمسم ہو گئی اور اپنے چینی میزبان کی پرسرا شخصیت سے خوفزدہ تھی۔ میں اس کے ذہن سے خوف کا سایہ دور کر دینا چاہتا تھا، مگر اس نے میری خوش طبعی کا کوئی نوٹس نہ لیا اور بدستور خاموش بیٹھی رہی۔ میرے شفیق و محترم استاد میرا مطلب سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے بات ذرا آگے بڑھائی، میرے خیال میں ہر عورت یعنی ہر مصیبت کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں نے دلچسپی لی۔ مصیبت خوبصورت ہو تو مرد اسے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھو نا، آدمی ہوا کی بدولت اپنی جنت سے نکلا اور مصیبت میں پڑ گیا، مگر مصیبت خوبصورت تھی اس لیے آج تک بھگت رہا ہے۔ اندرا اس پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی سنجیدگی تشویش انگیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ذہن کی روک کسی دوسرے موڑنے کی ایک اور کوشش کی اور عورت کے متعلق کچھ نیگیٹو انداز اختیار کیا۔ حالانکہ میرے پڑھنے والے جانتے ہیں میں عورت کو کائنات کو حسن سمجھتا اور اس کے ہر روپ رنگ اور ہر پہلو سے پیار کرتا ہوں، مگر اندرا کو چڑھانے کے لیے کہا میں نے، عورت ہی فساد کی جڑ، آدم کو جنت سے نکلوا کر بھی چین سے نہیں بیٹھی۔ دنیا میں اکثر جھگڑے اور فساد اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ دولت سے پیار کرتی اور طاقت سے رام ہو جاتی ہے۔ اندرا یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی، عورت دولت اور طاقت سے نہیں صرف پریم سے رام ہوتی ہے۔ کیا فانگ نے کپالہ کو پریم سے رام کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کمرہ تنہائی کی طرف چل پڑی تھی؟ وہ تو فانگ نے منتر پھونک دیا تھا اس پر، اور جادو منتر کے سامنے عورت کیا مرد بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تم نے بھی گھومبی کو غائب ہوتے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے تھے، حالانکہ وہ فانگ کے حکم پر ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور ہم اسے دیکھ نہ سکے تھے۔ چلو میں اور پروفیسر اسے نہ دیکھ سکے، مگر تمہیں تو دیکھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں شکتی کا جادو ہے اور تم دوسروں کے دل میں جھانک لیتی ہو۔ وہ پریشان سے لہجے میں بولی، میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، میں کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ یہی وہ کمزوری یا مجبوری تھی جس کا کوئی حل ہمیں تلاش کرنا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا فانگ کی آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں سے زیادہ شکتی ہے؟ سانپ کی آنکھوں میں شکتی ہوتی ہے، جادو نہیں، مگر فانگ کی لمبی لمبی جھریوں میں جادو منتر بھرا ہوا ہے، دیکھتا تو جس میں سنسنی دوڑنے لگتی ہے۔ اب کپالہ کے ساتھ مجھے اندرا کی بھی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ اس کا ذہن کلارا آنٹی کے ذہن کی طرح بڑا شارپ تھا، اور شارپ ذہن کی عورتیں عموماً تخیل پرست ہوتی اور بہت جلد ٹرانس میں آ جاتی ہیں۔ پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی میں بہت سی خصوصیت مشترک تھی، اور اس وقت جب میں ان دونوں کا ذہنی موازنہ کر رہا تھا، اچانک یاد آیا کہ کوکی سردار کلارا آنٹی کے ساتھ آنکھوں کی پرسرار بولی میں بات کرتا اور اسے فوراً ٹرانس میں لے لیتا تھا، مگر ابو نے اس شیطانی عمل سے بچنے کے لیے اسے اعوذ باللہ سکھائی تھی۔ یہ بات ذہن میں یکلخت اس طرح ابھری جیسے کوئی گھنٹی بجتی ہے، اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، رانا صفدر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر پروفیسر سے سوال کیا، کیا جادو ایک شیطانی عمل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا خدا کا کلام شیطانی عمل کو زائل نہیں کر دیتا؟ خدا کے کلام میں بڑی برکت اور عظمت ہوتی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی۔ لکھا ہے، اگر خدا کا کلام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
پروفیسر اسلم کی زبان سے یہ جواب سن کر میں نے یاد دلایا کہ غاروں کے شہر کی طرف سفر کے دوران ابو نے کلارا آنٹی کو اعوذ باللہ کا وظیفہ حفظ کرا دیا تھا۔ جب کوکی سردار آنٹی پر منتر پھونکنے یا اسے ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً اعوذ باللہ پڑھتی تو اس کا جادو کام نہیں کرتا۔ پروفیسر چونک کر بولے، اعوذ باللہ کا ورد انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچاتا اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگتا ہے، پھر کیوں نہ کپالا اور گھوبی پر بھی یہ نسخہ آزمایا جائے۔ پروفیسر نے مجھ سے اتفاق کیا اور رانا صفدر سے کہا کہ ان دونوں کو یہاں بلایا جائے۔ ہمیں فانگچو کے حلقہ سیر سے نکلنے کے لیے جس ترکیب کی ضرورت تھی وہ سوچ گئی ہے، اب صرف تجربہ باقی تھا۔ اندرا نے بھی یہ ترکیب آزمانے میں دلچسپی ظاہر کی، کیونکہ اسی ترکیب سے کلارا آنٹی کوکی سردار کی شیطانی دست درازی سے محفوظ رہی تھی، اور اب وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ جادو، یہ اپنا ٹیزم جس کی خاطر مہینوں برسوں بڑی محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، جس کا عمل ذہن میں آنن فانن نیند سی طاری کر دیتا اور معمول کو اپنا پابند کر لیتا ہے، کلام پڑھنے سے کس طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ فانگ کی قید سے رہائی کا ایک دلچسپ مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ رانا صفدر کپال اور بھومی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا، دونوں حیران تھے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے میں نے پوچھا، کیا تم بھگوان کو مانتے ہو؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ اپنے اسبات میں سر ہلا دیے۔ میں نے ان کی تشفی کے لیے کہا، بھگوان کا اس لیے پوچھا کہ جادو منتر شیطان کا کلام ہے، کیونکہ لوگ اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ بھگوان کہیں آکاش پر رہتا ہے، مگر بھوت پیر دھرتی پر پھرتے لوگوں کو ستاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ بھوتوں کو بھی پوجا کرتے اور اپنے بھوت مندروں میں انہیں چلاوے دیتے تھے۔ کپالا کچھ پریشان سی نظر آتی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس وقت بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کا نصف بھوبی کے ساتھ اور نصف فانگچو کے اثر میں تھا۔ رات کے کھانے کے دوران میں نے فانگچو کو اپنی پرسرار آنکھوں سے سندیش دیتے اور کپالا کو اس کا سندیش وصول کرتے بلکہ اظہار ہمدردی کے طور پر مسکراتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا فانگ نے اسے کیا سندیش دیا اور وہ کیوں مسکرائی تھی، مگر اپنی ترکیب پر عمل شروع کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ کپالا کوئی بات مجھ سے چھپا کر نہ رکھے۔ تاہم اندیشہ تھا اگر میں نے سب کے سامنے پوچھا تو شاید وہ کچھ بتانے سے انکار کر دے، اسی لیے کپالا کو ایک کونے میں لے گیا اور اتنی مدھم آواز میں کہ دوسرا سن نہ سکتا پوچھا، کھانے پر فانگ نے تمہاری آنکھوں کی بھاشا میں کیا سندیش دیا تھا؟ یہ سنتے ہوئے طرح ہرنی کی طرح بدک گئی، مجھے وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگی اور کہیں گم ہو گئی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، کھانے پر فانگ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم اسے دیکھ کر مسکرائی کیوں تھی؟ کپالا کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی۔ میں نے واضح کر دیا، دیکھو کپالا، جب تک مجھ پر اعتماد نہیں کرو گی میں تمہیں فانگ کی زبردستی سے نہیں بچا سکتا۔ کھانے پر میں نے تم دونوں کو آنکھوں کی بولی میں بات کرتے اور تمہیں مسکراتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے یہ بات کسی دوسرے کو بتائی، نہ کسی دوسرے کے سامنے تم سے پوچھی ہے۔ تمہیں الگ اسے لایا ہوں کہ تاکہ یہ بھید صرف تمہارے میرے درمیان رہے۔ اب بولو، فانگ نے تمہیں کچھ سندیش دیا تھا یا نہیں؟ سردارنی کی آنکھیں جھک گئیں۔ ہاں دیا تھا سندیش۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ ایک پل کو سوچتی رہی، پھر سرگوشی میں بتانے لگی، آج رات فانگ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، کہتا تھا جب بھوبی اور تیرے پڑھے لکھے چوکیدار سو جائیں گے میں تجھے اشارہ کر دوں گا، اس سمے بے کھٹکے اٹھ کر میرے پاس چلی آنا، میں ان لوگوں کے جاگنے سے پہلے ہی تجھے واپس بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں مسکرا دی تھی، گویا تم نے حامی بھر لی کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کرو گی۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، تم نہیں جانتے صاحب، میں اس کے بس میں ہوں، مگر اب تم اس کے بس میں نہیں رہو گی۔ میں تمہیں ایک وظیفہ یاد کراؤں گا اور اس کا جادو منتر تم پر نہیں چل سکے گا۔ وہ وظیفہ کے لفظ پر حیران ہوئی۔ میں نے اسے بتایا، وظیفے کا مطلب ہے سمرن۔ میں تمہیں کچھ شبد یاد کراؤں گا، تم اپنے من میں ان کچھ شبدوں کو سمرن کرو گی، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کوئی منتر بتاؤ گی مجھے؟ منتر نہیں، خدا کا کلام ہے جسے تم بھگوان کہتی ہو، مگر اس سے پہلے کسے لے کر پڑھتا؟ میں نے پوچھا۔ فانگ نے نہیں بتایا کہ ہم کب سو جائیں گے اور وہ تمہیں کس سمے بلائے گا؟ مجھے اندیشہ لاحق ہو گیا، شاید رات کو کسی وقت فانگ ہم پر گہری نیند طاری کر کے کپالوں کو اپنے پاس آنے کا موقع دے گا، مگر سمے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ فانگ نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ سو بھی گئے تو اس کے اشارے پر جاگ جائے گی اور جاگتے ہی کمرے تنہائی میں چلی آئے۔ میں نے اسے تاکید کی، رات کو جب وہ تمہیں پاس بلانے کا اشارہ کرے تم نہیں جاؤ گی۔ کپالا کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا، وہ مجھے مار ڈالے گا صاحب۔ تم اسے صرف یہ کہو گی اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہے، اگر کل کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو اسے اختیار ہوگا کہ تم اپنے پاس بلا لے۔ وہ بات نہیں مانے گا، مجھے زورا زوری اپنے کمرے میں کھینچ لے گا۔ نہیں مانے گا تو سمرن پڑھنا، آؤ میں تمہیں سمرن سکھاتا ہوں۔ میں اسے لے کر واپس آ گیا اور وہ چپ چاپ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ گھومبی کے ذہن اور شاید میرے دوستوں کے ذہن میں بھی سوال گردش کر رہا تھا کہ نہ جانے میں نے کپالا سے کیا بات کی ہے۔ اس نے بتایا، سردارنی فانگ سے رہتی ہے کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اور میں اسے سمجھاتا رہا ہوں اگر بھگوان پر وشواس ہو تو بھوت پریت اور جادو منتر کرنے والے شیطان آدمی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بات مان گئی ہے، جو کچھ میں کہوں گا وہی کرے گی۔ اب گھومبی سے پوچھنا ہے کہ میرا کہا مانے گا یا نہیں۔ کپالا نے اطمینان کی نظروں سے مجھے دیکھا کہ میرے اس کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی میں اسے بڑی خوبصورتی سے چھپا گیا ہوں۔ پھر اپنے پتی سے بولی، میں نے صاحب کی بات مان لی ہے، تو بھی مان جا۔
گھومی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب آپ کی بات کیوں نہ مانوں گا، حکم کریں کیا کرنا ہے۔ اب میں اپنے اصل مطلب کی طرف آیا۔ پہلے تو اس بات پر وشواس ہونا چاہیے کہ خدا اور بھگوان کی طاقت سب طاقتوں سے بڑی ہے اور اس کی سہایتا سے آدمی شیطانی طاقتوں پر وجے پاتا ہے۔ اگر اس وشواس پر یقین کے ساتھ خدا کا کلام پڑھا جائے تو جادو منتر اثر نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی گھومی کا چہرہ کھل اٹھا۔ صاحب ایسی کوئی بات ہے تو ضرور بتائیں۔ وہ بات عربی بھاشا میں ہے اور اسی بھاشا میں پڑھی جائے گی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا کہ میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور اس کا بھی ترجمہ بیان کیا کہ سوائے خدا یا بھگوان کے کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے ان عربی بھاشا میں کتنا وظیفہ یہ سمرن یاد کرنا پڑے گا، مگر میری زبان سے دو مختصر سے آیتیں سن کر حیران رہ گئے۔ کپالا نے پوچھا سمرن یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بس یہی ہے۔ اس نے حیرت کی نظروں سے مجھے دیکھا، غالباً سوچ رہی تھی فانگ چو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ ہمیں آسام سے چین میں گھسیٹ لایا، بھلا اتنا چھوٹا سا سمرن اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ میں نے کہا اگر من میں خدا ایشور بھگوان کی سچی لگن ہو تو صرف اس کا نام ہی ظالموں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ نہ جانے میرے ان الفاظ میں کیا تھا کہ کپالا کانپ گئی۔ پھر میں اسے گھومی اور اس کے ساتھ پرنس اندرا کو بھی آیات یاد کرانے لگا۔ پروفیسر اسلم نے بھی آیات حفظ کرانے میں حصہ لیا۔ اندرا کو فوراً ہی عربی الفاظ ازبر ہو گئے، لیکن کپالا اور گھومی کو یاد کرنے میں کچھ وقت لگا۔ جب ان دونوں نے عربی الفاظ اچھی طرح یاد کر لیے، میں نے تاکید کی کہ اگر وہ اپنے ذہن میں اجنبی نیند کی لہر محسوس کریں یا کوئی آواز ان کے سر کے اندر بولنے لگے، جیسے کبھی کبھی سپنے میں لگتا ہے کہ وہ سر کے اندر بول رہا ہے، تب فوراً عربی شبد پڑھیں اور اس وشواس کے ساتھ ان سمرن کریں کہ خدا اور بھگوان کی دیا سے ان پر جادو منتر کا اثر نہیں ہوگا۔ اس تاکید کے ساتھ میں نے دونوں کو رخصت کر دیا اور اپنے ساتھی کو بتایا آج رات ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے فانگ ہمیں اس وقت اپنا ٹیزم کر کے جب ہم سو رہے ہوں یا اونگ رہے ہوں تاکہ اس کی بھیجی ہوئی گہری نیند میں ڈوب جائیں اور وہ ہماری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر کپالا کو اپنے کمرے میں بلوائے یا زبردستی اٹھا کر لے جائے۔ پروفیسر نے میرے خیال کی تائید کی۔ فانگ چو جیسے آدمی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، پھر تو آج رات میں جاگتا ہی رہوں گا، یہ کہہ کر انس صفدر پروفیسر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پربتوں کے دیس میں رات کی 11 بج رہے تھے جب میں نے دروازہ بند کیا اور آ کر بستر میں لیٹا۔ آتش دان میں کوئلے بجھ گئے تھے اور کمرہ ہولے ہولے ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اندرا نے بستر گرم کر رکھا تھا۔ اس کی چوپ ٹوٹ گئی، ذہن سے خوف کا سایہ چھٹ گیا اور طبیعت کی شگفتگی لوٹ آئی تھی۔ پوچھنے لگی تم علیحدگی میں کپالا سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسے سمجھا رہا تھا کہ فانگ کا کہا نہ مانے، وہ بلائے تو اس کے کمرے میں نہ جائے۔ جب فانگ نے فیصلہ کل پر چھوڑ دیا ہے تو اسے آج رات کیوں بلائے گا؟ میں نے اسے بتایا کہ کھانے کے دوران کس طرح ان کے درمیان آنکھوں کی بولی میں بات چیت ہوئی۔ فانگ نے اسے رات سندیش دیا اور وہ مان گئی کیونکہ اس کی توجہ کے اثر میں ہے۔ اندرا دم بخود رہ گئی کہ سردارنی اس کے اشارے کا انتظار کرے گی، ضرور کرے گی، اور جو سمرن میں نے سکھایا ہے اسے پرکھے گی۔ پھر تو آج رات فانگ کے جادو منتر اور سمرن کی آزمائش ہوگی۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اندرا کے جسم میں سنسنی کی لہر حرکت کر رہی ہو۔ کپ کپاتی آواز میں بولی سمرن پڑھنے سے سردارنی پر فانگ کا منتر نہ چل سکا تو تمہیں دیوتا مان لوں گی۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اب کیا مانتی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستگی سے سرگوشی کی۔ پتی دیوتا؟ اور کون سا دیوتا بناؤ گی؟ جسے بھگوان کا روپ کہتے ہیں۔ انسان آدمی کے روپ میں اچھا لگتا ہے، مگر جو انسان کسی دیو بھوت راکشس یا جادوگر کو مات دے دے ہم اسے دیوتا اور بھگوان کا روپ مانتے ہیں۔ کیا معلوم فانگ کو مات ہوگی یا نہیں؟ میرا من کہتا ہے اسے مات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کچھ اور قریب آ گئی۔ آج رات سونا نہیں چاہتی تھی اور یہ جاننے کے لیے بڑی بے چین ہو رہی تھی کہ فانگ جوان سردارنی کو کب اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ دیتا ہے اور وہ جواب میں کیا کہتی کیا کرتی ہے۔ میں خود بھی جاگتا اور اپنے ساتھ اندرا کو بھی جگائے رکھنا چاہتا تھا۔ سردارنی کے اس انکشاف نے مجھے ایک حیرت انگیز سنسنی سے دوچار کر دیا تھا کہ فانگ چو وعدے کے خلاف آج ہی رات اس کے ساتھ ملاپ پر مصر ہے اور اب دیکھنا تھا اس کا جادو چلتا ہے یا نہیں۔ یہ جاننے بلکہ کپالا کی حفاظت کے لیے مجھے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ اس خیال سے کہ کہیں میرا تھکا ہوا جسم اونگ نہ جائے، میں اندرا کی موجودگی کو قبول کیا اور ہماری آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی۔ رات کا 1:30 بجا ہوگا جب دروازے پر ہونے والے ہلکے سے کھٹکنے میں چکایا۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی راہداری سے ننگے پاؤں گزرا ہے۔ میں چند لمحے سنگون لیتا رہا۔ اندرا کی بے چینی بھی بڑھ گئی اور میں اس کی سانسوں کا تحیر خیز جوار بھاٹا محسوس کرنے لگا۔ ہم چند لمحے دم سادھے پڑے رہے۔ اچانک ساتھ والے کمرے میں جہاں سردارنی اور گھومی تھے کچھ گڑبڑ ہوئی۔ شاید کوئی دروازے سے باہر نکلا یا اندر داخل ہوا تھا۔ میں فوراً بستر سے نکلا۔ اندرا بھی میرے پیچھے لپکی۔ چٹخنی اتار کر دروازہ کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہم دونوں نے حیرت پاش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید دروازہ باہر سے اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب میں کھٹکا سن کر چونکا تھا۔ اندرا نے سرگوشی کی دروازہ توڑ دو۔
مگر دروازہ اس قدر مضبوط تھا کہ اسے توڑنے کی کوشش بیکار ثابت ہوتی۔ صرف ایک ہی ترکیب تھی کہ 375 میگنم کی گولی اس کا بیرونی کنڈا اڑا دوں۔ اس مقصد کے لیے ابھی رائفل اٹھائی تھی کہ اسی لمحے باہر پھر کھٹکا ہوا جیسے کنڈا کھل گیا ہو۔ میں نے کباڑ پکڑ کے کھینچا تو کھلتا چلا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ہم ایک نئی حیرت سے دوچار ہوئے۔ دروازے کے باہر کسی پرچھائیں بھی نہیں تھی اور کنڈا کھولنے والا 1-2 سیکنڈ کے اندر کہیں غائب نہ ہو سکتا تھا۔ اسی عالم حیرت میں دونوں نیم تاریک راہداری میں نکل آئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اندر گھومی بستر پر اوندے منہ پڑا تھا، مگر سردارنی غائب تھی۔ فانگ اسے لے گیا یا خود چلی گئی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہوا، ہماری توقع کے بالکل برعکس اور بہت سنگین تھا، جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے قدموں راہداری کی طرف مڑا اور اس کے دوسرے سرے کی طرف دوڑا، جہاں سے ایک دروازہ کہیں دوسری جانب کھلتا تھا، جدھر کپالہ سردارنی کے لیے کمرہ تنہائی آراستہ کیا گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچا اور اس کے کواڑ کھولے تو دوسری طرف چھوٹی سی ڈیوڑی کے فرش پر ایک گٹھڑی پڑی دکھائی دی جو ہل رہی تھی۔ پکڑ کے اٹھایا تو گٹھڑی کپالہ سردارنی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ میں نے دلاسا دیا اور پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے دیکھ کر اس کو حوصلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہوں صاحب۔ میں اسے راہداری میں لے آیا جہاں اندرا کے ساتھ پروفیسر اسلم اور رانا صفدر بھی نظر آئے۔ وہ دونوں اس بات پر حیران تھے کہ نہ تو انہوں نے دروازہ بند ہونے کا کھٹکا سنا، نہ کوئی گڑبڑ محسوس کی کہ ان کے کمرے کا دروازہ پرنس اندرا نے کھولا جو باہر سے بند تھا۔ سردار گھوبی ابھی تک اپنے بستر پر اوندے منہ بے سود پڑا تھا۔ پروفیسر نے اس کی حالت دیکھی تو بولے، اس پر فانگ نے اپنی بھیجی ہوئی نیند طاری کر دی ہے۔ اگر اسے بیدار کیا گیا تو کسی دماغی روگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسے جتنی دیر کے لیے سلایا گیا ہے اتنی دیر تک سوتے رہنے دو، خود بخود جاگے گا تو ٹھیک رہے گا۔ رانا صفدر کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر میں سردارنی کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کی حالت کچھ سنبھل گئی اور چہرے کی رنگت بھی لوٹ آئی تھی۔ ہم واقعے کی تفصیل سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے بتایا، جب آدھی رات بیت گئی، گھوبی اگنے لگا، مگر میں جاگ رہی تھی۔ اچانک فانگ نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیسے اشارہ دیا اس نے؟ میرے سن کے اندر بولا تھا، سردارنی کہنے لگی، اور یہ بولا تھا کہ میں نے گھوبی پر نیند بھیج دی ہے اور تیرے رکھوالوں کے کمرے باہر سے بند کر دیے ہیں، تو چپ چاپ اٹھ کر میرے پاس چلی آ۔ گھوبی کی طرف دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ اوندے منہ گہری نیند سو رہا تھا، جیسے کسی نے اسے الٹا کر کے پھینک دیا ہو۔ فانگ بولا، گھبرا نہیں، یہ تیری واپسی تک اسی طرح سویا رہے گا اور سویرے ہنستا ہوا جاگے گا۔ پھر اس نے دوسری بار مجھے آنے کا بلاوا دیا اور بڑا کھچاؤ تھا اس کے بلاوے میں۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا اور فانگ کو بتایا، تم نے صاحب کے کہنے پر آج مجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آج رات کیوں بلاتے ہو؟ اگر کل کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو مجھے بلاؤ گے تو آ جاؤں گی۔ جو کچھ میں نے اپنے من میں سوچا یا کہا فانگ نے سن لیا، کیونکہ مجھے اپنے اندر سر کے اس کی ہنسی سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، کل کی بات تیرے صاحب کو ٹالنے کے لیے تھی، تجھے تو آج ہی رات میرا ادھار چکانا ہے، میری ڈوبی ہوئی رقم ادا کرنی ہے۔ آج رات نہیں فانگ، میں نے ہٹ کی، تو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ اسے مجھے کھینچنے کے لیے منتر پھونکا۔ میں نے فوراً سمرن پڑھا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور فانگ کی چھایا میرے سر سے ہٹ گئی۔ میں سمجھا وہ نہیں بولے گا، مگر پل دو پل چپ رہ کر وہ پھر میرے سر میں بولنے کو پوچھنے لگا، تو نے جو کچھ پڑھا ہے وہ تجھے کس نے سکھایا؟ میرے منہ سے نکل گیا، صاحب نے۔ اس نے مجھے دھمکی دی، کپالہ یاد رکھ، اگر پھر پڑے گی تو تجھے غائب کر دوں گا اور تیرے رکھوالوں کو بندی گھر میں ڈال دوں گا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں سچ مچ ویسا نہ کر دے جیسا کہتا ہے، اور چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے منتر سے مجھے باندھ لیا اور بولا، اگر تو میرے پاس آ جائے گی تو تجھے کچھ ہوگا نہ تیرے رکھوالوں کو۔ پھر میں نہیں جانتی کب چارپائی سے اتری اور کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئی۔ فانگ تو اسی کمرے میں بیٹھا ہوگا جہاں مجھے بلا رہا تھا، مگر یوں لگا جیسے اس نے میری کلائی پکڑ رکھی ہو اور کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہو۔ جب راہداری کا دروازہ پار کر رہی تھی مجھے اپنی بے بسی کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی بھگوان کو یاد کر کے سمرن پڑھنے لگی، اور باری باری دونوں سمرن پڑھے تو میری کلائی فانگ کے اندیکھے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میرے سر سے اس کا منتر یا بھوت نکل کر بھاگا اور میں لڑکھڑا کے فرش پر ڈھیر ہو گئی جیسے کسی نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا ہو۔ کپالہ سردارنی نے جو کچھ بیان کیا، ہم نے جو کچھ سنا وہ بڑا حیرت انگیز اور دلچسپ تھا۔ فانگ جو 18 برس بعد اپنی ناکامی کے ماتھے پر انتقام کا سہرا باندھنا چاہتا تھا اور اسی مقصد کے لیے کپالہ کو کمرہ تنہائی میں بلا رہا تھا، اسے پورا بھروسہ تھا کہ سردارنی اس کے اشاروں پر چلے گی اور جو کچھ کہے گی وہی کرے گی۔ اس نے گھومبی کو ہماری آنکھوں کے سامنے غائب کر کے شوبدہ بھی اس لیے دکھایا تھا کہ ہمارے دلوں پر دہشت بیٹھ جائے، اور کپالہ اس کی پراسرار طاقت سے جسے موروثی قرار دیتا تھا اس قدر خوفزدہ ہو جائے کہ کسی بات سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ مگر آؤز اور لاہولہ نے اس کوکی سردار کی طرف فانگچو کا طلسم بھی توڑ دیا اور سردارنی کے بقول اس کے سر سے نکل کر بھاگ گیا تھا۔ گویا ہم نے فانگ کی کیسے رہائی کی جو ترکیب سوچی، اس کا تجربہ تھوڑی سی ناکامی کے بعد کامیاب ثابت ہوا تھا۔ یہ پہلی فتح تھی جو سالوین کے جادوگر پر حاصل ہوئی۔ میں نے سردارنی کو مخاطب کیا، فانگ نے کسی جگہ تنہا بیٹھ کر تم اپنے دھیان میں لیا اور تمہارے سر میں بولنے لگا۔ وہ سامنے نہیں آیا، مگر تم نے محسوس کیا کہ تمہیں کلائی سے پکڑ کر کھینچے لے جا رہا ہے۔ اس کی شیطانی طاقت کا کرشمہ تھا۔ اب وہ بڑی تیاری کے ساتھ سامنے آئے گا، آنکھوں کی بولی میں برا بھلا کہے گا، ڈرائے گا، کوئی نیا سندیش دے گا، مگر تم کلام پڑھو گی تو اس کی آنکھوں کا جادو بھی نہیں چل سکے گا۔ اس نے خود سمرن کا تجربہ کر لیا، وہ نتیجہ دیکھ لیا تھا۔
اب اپنی ذات پر اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو گیا اور حوصلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر میرے پیر چھو لیے، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، تم نے مجھ پر بڑا دیا کی ہے صاحب، اور ایسا سمرن سکھایا جو جادو منتر کو توڑ دیتا ہے۔ اب فانگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ 15 برس پہلے اس کے باپو نے بھی کلارا آنٹی کو اپنے جادو منتر میں پھانسنے اور کائی کے سنہرے بستر پر بلانے کا بڑا جتن کیا، اور اسی سمرن نے اس کا جادو منتر بھی توڑ دیا تھا۔ البتہ یہ تاکید ضرور کی، تم جب بھی فانگ کو دیکھو، اپنے آس پاس اس کی آواز سنو جو تمہارے سر میں بولنے لگے، فوراً سمرن پڑھنا شروع کر دو۔ اب اس کے چہرے پر خوف کے وہ آثار نہیں تھے جو سالوین میں فانگچو کو زندہ دیکھ کر اچانک طاری ہو گئے تھے۔ آنکھ میں انجانے دیشوں کی وہ پرچھائی نہیں تھی جو اسے پریشان کیے دیتی تھی، بلکہ اس امید نے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ چینی جادوگر کے چنگل سے نکل جائے گی اور وہ اپنے جادو منتر سے کبھی اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا۔ اسے صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں فانگ بھوبی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ اس کی بھیجی ہوئی نیند سو رہا تھا۔ مگر پروفیسر سمتھ سلی دی کہ صبح جب بھوبی آپ جاگے گا تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ پرنسس اندرا کے لیے سب کچھ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا کہ صرف چند الفاظ میں فانگچو کی سالوں کی ریاضت اور خاندانی وراثت کا طلسم توڑ دیا۔ حالانکہ وہ کپالوں کو اپنے موروثی علم کا صلہ ٹھہراتا تھا جس کا کچھ حصہ 18 برس پہلے اس نے کوکی سردار کو منتقل کیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔